اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے، میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے، قبول ہو کہ محبت سلام کہتی ہے۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں اے محفل والو، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں اے محفل والو، تمہارے غم کی امانت سلام کہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب مل کر کے پڑھیے گا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تھوڑا زور سے پڑھے، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف کی فضیلت منقول ہے، جب بھی کسی مجلس میں بیٹھو تو یوں کہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد۔ اللہ پاک تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا، اور جب مجلس سے اٹھو تو یوں کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت سے باز رکھے گا۔ یعنی جب ہم لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو جہاں 4 بہنیں اکٹھی ہوتی ہیں وہاں 5ویں بہنیں کا بات شروع ہو جاتی ہے، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنتے ہیں، پھر بھی دوسروں کی غیبت میں مشغول ہو جاتے ہیں، یہاں وہاں کی باتوں میں لگ جاتے ہیں۔ اور اگر ہم لوگ اس کلمہ کو دہراتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ پاک اس کلمہ کے دہرانے کے سبب کیا کرتے ہیں، ہم جو کلمہ پڑھیں، ابھی جو آپ لوگوں نے اس کلمے کو دہرایا، تو اللہ پاک آپ کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں جو آپ کو غیبت کرنے سے باز رکھے گا۔ تو اس کی اتنی بڑی عظمت ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ آ جائے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کہیں موجود نہیں ہیں اور ہمارے پیٹھ کے پیچھے ہماری برائی کی جا رہی ہے، ہمیں برا بھلا کہا جا رہا ہے، تو فرشتہ کیا کرتے ہیں کہ ان لوگوں جو لوگ آپ کی برائی کرتے ہیں، آپ کے بارے میں غیبت کرتے ہیں، آپ کی چغلیاں کھاتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، تو فرشتہ ان کی زبان کو بند فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں، ایک بار سبحان اللہ کہنے سے جنت میں آپ کے نام کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہنے سے جنت میں آپ کے نام کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، اور ایک بار اللہ اکبر کہنے سے جنت میں آپ کے نام کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ کیونکہ سبحان اللہ یہ کیا ہے، اللہ کا کلام ہے، اور ہم لوگ جتنی بار چاہے، جس قدر چاہے سبحان اللہ کہتے رہے، کیونکہ اللہ پاک کے جب ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول کے جس مجلس میں ان کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتوں کی آمد ہوتی ہے، اور فرشتے اس قدر اس مجلس میں شامل ہوتے ہیں کہ بندے کہ مطلب بندہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا، ایسی فرشتوں کی آمد ہوتی ہے کہ پاؤں رکھنے کا بھی جگہ نہیں رہتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب بھی آقا کی مجلس میں بیٹھے تو دل کھول کر کے سبحان اللہ کہے، دل کھول کر کے الحمدللہ کہے، اور دل کھول کر کے اللہ اکبر کہے، کیونکہ ایک ایک الفاظ کا دہرانا ہمارے اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہے، اور جنت میں ہمارے نام کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ کیونکہ دنیا کی دولت ایک طرف، دنیا کی تمام چیزیں ایک طرف، اور جنت کا باغ ایک طرف، کیونکہ ہماری اتنی حیثیت، ہماری اتنی اوقات نہیں کہ جنت میں ایک پتا بھی ہم گاڑ پائے، لیکن اللہ پاک کے اسلام پاک کے مبارک کے صدقے ہمارے نام پہ ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اور اس درخت کو ہم لوگ کیسے بڑھائے، اس کے بارے میں بھی جب آپ لوگ ذہن سے سنیے گا، دل لگائیے گا، میلاد کی محفل میں بیٹھنے کے لیے بیٹھیے گا ادب سے، تو میں اس کے بارے میں بھی بتاؤں گی کہ ہم اپنی جنت میں جو لگائی ہوئی ہے باغ، اس کو کیسے بڑھائے، اس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے۔ کیونکہ ایک بار ہم کہیں سبحان اللہ تو وہ صرف ایک ہی درخت رہ گیا، اس کو ہم لوگ اس میں اضافہ کیسے کر سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی آگے میں تفصیل بتاؤں گی۔ تو اس لیے دل کھول کر بیٹھیے اور خوب خوب درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میری پیاری پیاری اسلامی ماں بہنوں، آئیے اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے سب سے پہلے اچھی نیت کر لیتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا، جس نیک اور جائز کام میں جتنی زیادہ اچھی نیت ہو، ہمیں اس عمل کا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم لوگ کسی کو 1 روپیہ ہدیہ دیتے ہیں، 1 روپیہ صدقہ دیتے ہیں یا 10 روپیہ صدقہ دیتے ہیں، تو اس میں ہم جتنی چاہے نیتیں کر لیں، جتنی چاہے اس میں لوگوں کو شامل کر لیں، تو ہر ایک کا نیت، ہر ایک کو شامل کرنا، تو اللہ پاک ہر ایک کے نام کی طرف سے 10-10 روپے کا صدقہ کرنا، جبکہ آپ صرف 10 روپے کا صدقہ کر رہی ہیں اور آپ اس میں چاہتی ہیں کہ یہ میں اپنی طرف سے صدقہ کر رہی ہوں، تو یہ صرف آپ کی طرف سے صدقہ ہوا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ اس صدقے کا ثواب میری امی کو بھی ملے، میرے مرحوم والد صاحب کو بھی ملے، میرے بھائی کو بھی ملے، میری بہن کو بھی ملے، میرے بچے کو بھی ملے، میرے شوہر کو بھی ملے، اور جو میرے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے میں اسے بھی رسالے ثواب پہنچانا چاہتی ہوں، تو آپ اس 10 روپے میں جس کا نام شامل کریے گا، جس کو رسالے ثواب پہنچانا چاہیے گا، تو اللہ پاک 10-10 روپے ہر ایک کے اعمال نامے میں اس کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک بار جھوم کر کے کہہ دے سبحان اللہ۔ تو ہم لوگ کتنا صدقہ ادا کیے؟ صرف 10 روپے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ کتنا قبول ہوا؟ ہر ایک کے اکاؤنٹ میں 10-10 روپے قبول ہوا۔ کتنا قبول ہوا؟ بس مثلاً کیا ہے، ہمیں نیت کرنی ہے، نیت جتنی زیادہ اچھی ہو تو ہمیں اس کا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملتا ہے۔ کہتے ہیں مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس لیے اچھی نیت اور ثواب کمانے کے لیے پہلے تو اچھی نیت کر لیجئے۔ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے میں اس میلاد کی مجلس میں جو کچھ بھی پڑھوں گی، بیان، حمد، ثنا، نعت، نعرہ وغیرہ وغیرہ، دعا، مناجات، میں جو کچھ بھی پڑھوں گی وہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے کروں گی، کیونکہ کہتے ہیں نا، ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہمارا آنا، آپ کا بلانا، اس مجلس کو سجانا، یہ بھی اللہ ہی کی مرضی ہے، کیونکہ اللہ کے حکم سے ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ ہمارے ذہن میں بھی یہ گمان نہیں آ سکتا کہ آج ہم میلاد کی محفل کو سجائیں، یہ اللہ پاک کی عظمت ہے، اللہ پاک کی برکت ہے۔ جب اللہ پاک خوش ہوتا ہے، جس بندے سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے، تو اس کے دل میں، اس کے گھر میں آقا کی مجلس کو سجاتا ہے۔ کہتے زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جس گھر میں آقا کی مجلس کو سجائی جاتی ہے، اور جو لوگ خوش ہو کر کے کوئی نعت وغیرہ میں یا اپنے خواہشات سے بیان وغیرہ میں جو اپنے خواہشات اظہار کرتے ہیں نذرانے کے طور پہ، تو اللہ پاک اس کی عمر میں اور اس کے کمانے والے کی کمائی میں خوب خیر و برکت عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے جو میرے راہ میں 10 روپے عطا کرتا ہے میں اسے 10,000 عطا کرتا ہوں، کیونکہ دینے والا رب العالمین ہے۔ بس ہمیں بہانہ چاہیے، اور رب کی رحمت کیا کرتی ہے؟ وہ بہانہ تلاش کرتی ہے کہ کس قدر میرا بندہ مجھ سے مانگے، وہ بس ایک بار ہاتھ اٹھائے، میری رحمت چاہتی کہ میں اسے تلاش کر کے دوں، کیونکہ اللہ پاک کی رحمت ہم گنہگار کو بخشنا چاہتی ہے، ہم خطاکار کو جہنم سے نکال کے جنت عطا کرنا چاہتی ہے، لیکن ہم ہیں جو مانگنا نہیں جانتے، اپنی خطاؤں پر، اپنے گناہوں پر، اپنی لرزشوں پر دھیان نہیں ڈالتے۔ وہ تو رب العالمین ہے، وہ تو بیٹھا ہی ہے دینے کے لیے، بس ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس سے مانگنا ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس سے لو لگانی ہے، اس سے دوستی کرنی ہے، اپنی ہر پریشانیوں کو اللہ پاک سے سنانا ہے۔ تو آئیے قرآن پاک کی تعظیم کرتے ہوئے اس محفل کا آغاز قرآن پاک کی چند آیاتوں سے کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ آغاز ہو محفل کا قرآن کی تلاوت سے، آغاز ہو محفل کا قرآن کی تلاوت سے، سرور دل مومن ہو اس کی تلاوت سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحرا میں جنگل میں بھی یہ بان میں پڑھو، صحرا میں جنگل میں بھی یہ بان پر پڑھو، کل کیا ہونے والا ہے؟ قرآن میں پڑھو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن
سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں نا ہم لوگ جب اللہ پاک سے باتیں کرتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اللہ پاک سے کیا بات کر رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اے اللہ تو سارے جہاں کا مالک ہے اور قیامت کے دن کا بھی مالک ہے. تو دونوں جہاں کا مالک ہے. مالک یوم الدین یعنی کہ جب قیامت کی میدان کی محشر لگی، میدان محشر سجایا جائے گا تو اس دن کا بھی مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یعنی کہ ہم لوگ سے پہلے جو اللہ پاک کے پیغمبر آئے، بہت سارے اللہ پاک نے حضور پاک سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے 1,24,000 پیغمبر آ چکے ہیں اور ہمارے نبی آخری نبی ہے. ان کے بعد اور کوئی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے گا اور ہم لوگ جو ہیں آخری نبی کی امتی ہیں. ہم لوگ آئے ہیں دنیا میں آخری میں، پر جنت میں جائیں گے سب سے پہلے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت میں جائیں گے. ان کے بعد ان کی امتی جنت میں جائے گی اور باقی نبی جو دنیا میں تشریف لائے تمام کے تمام ہر نبی کے دور میں انسان پیدا ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک کے جتنے بھی اولیاء دین بزرگان دین اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، سب کے دور حکومت میں انسانوں نے جنم لیا. آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک کی کل آبادی 8-8.5 ارب کے قریب ہے. اس وقت سے آج تک جتنے لوگ بھی تشریف لائے ہر دور میں ان کی رہنمائی کے اللہ پاک نے الگ الگ پیغمبروں کو بھیجا، الگ الگ نبیوں کو بھیجا کہ آپ جائے اپنے دور کے لوگوں کی رہنمائی کیجیے. کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، تو کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا، تو کبھی حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا، تو کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجا گیا، کبھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھیجا گیا. تو اس طرح ہر بار اللہ پاک نے اپنے طرح طرح کے نبیوں کو بھیجا اور لوگوں کی رہنمائی کی. جس نے ایمان لایا وہ جنت پائے گا اور جس نے کفر کی حالت میں جس کی موت ہوئی تو وہ یقیناً جہنم کو جائے گا. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتے ہوئے چلنا ہے، گمراہی سے بچنا ہے اور سنتوں پر عمل کرنا ہے. کیونکہ کہتے ہیں ہمارا عمل ہمارے اعمال کو جاتا ہے. ہمارا عمل جیسے ہم عمل کریں گے، جیسے ہم دنیا میں رہیں گے، جس طریقے سے جئیں گے تو ہمارا اعمال ویسا ہی بنے گا. کیونکہ کہتے ہیں نا جب کسی کی میت ہوتی ہے تو گھر والے کیا کہتے ہیں کہ مرحوم نے کیا چھوڑا ہے، تاکہ باپ ماں ہے تو بال بچے میں بٹوارا کر دیا جائے، اور اگر بھائی بہن ہے یا ماں ہے یا ساس سسر ہے تو مرحوم نے کیا چھوڑا ہے تاکہ اس کا حساب کتاب کر کے سب کو برابر سے مل جائے. لیکن مردے کیا کہتے ہیں کہ مرحوم نے آگے کیا بھیجا ہے، اس کے اعمال کیسے ہے. گھر والے کہتے ہیں کہ وراثت کیا چھوڑ کے گئے ہیں، اور فرشتے کیا کرتے ہیں اعمال کیسے، اس کے اعمال اس نے آگے کیا بھیجا. جب بارات نکلتی ہے تو باراتی آگے آگے، دولہا پیچھے ہوتا ہے، اور جب میت نکلتی ہے تو میت آگے، جنازہ آگے، جنازے کے لوگ پیچھے ہوتے ہیں. تو اس طرح ہمارے اعمال بھی ہمیں ایسے کرنے چاہیے کہ ہمارے اعمال اچھے ہو. جب اللہ پاک کے بارگاہ میں حاضر ہو تو وہ گناہ کے سبب نہ بنے. اپنے اعمال اپنے کردار کو ایسے بنائیں کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو. کیونکہ قبر 2 طرح کی ہوگی، یا تو جنت کا باغ یا جہنم کا گھڑا، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے. کیونکہ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو قبر جنت کا باغ، اور اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں تو جس وقت سے قبر میں اتارا جائے گا اس وقت سے ہمارے اوپر عذاب، نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کسی بھی مومن بندے کے ساتھ ایسا معاملہ درپیش ہو. کیونکہ اللہ پاک کہتا ہے کہ آپ یہیں پہ رہ کر کے، یہ آپ کا جو ہے امتحان کا اسٹیج ہے، آپ کو سارا تیاری یہیں پہ کرنا ہے، اور میدان محشر رزلٹ کا دن ہوگا، اور ہمارے اعمال کے مطابق ہمیں نیکی اور بدی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور جب ہمیں قبر میں اتارا جائے گا تو اس وقت بھی ہمارے اعمال ہمیں جنت کی ٹھنڈی ہوا دلا سکتے ہیں یا پھر جہنم کا گھڑا. اور اگر ابھی لگتا ہے کہ نہیں ہمارے اعمال تو بہت اچھے ہیں، کیونکہ موت کا کوئی بشر نہیں، وہ کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اس کی وفات کب ہے.
لوگ نماز پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے رخصت ہو جا رہے ہیں، قرآن پاک کی ذکر کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جا رہے ہیں، کوئی مووی گانا سنتے سنتے اس دنیا سے رخصت ہو جا رہا ہے، کوئی ٹریولس میں جا رہا ہے تو ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہاں سے دنیا اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ لیکن موت کی کوئی بشر نہیں، وہ کبھی بھی آ سکتی، کسی بھی صورت آ سکتی ہے۔ اور کہتے ہیں نا یہ بہانہ تھا، اس کی موت ایسی تھی، تو کوئی ڈوب کر کے مر گیا، کوئی جل کر کے مر گیا، کوئی کسی حادثات سے مر گیا، لیکن ہمیں تیاری ہوش و حواس جب تک ہے، اللہ پاک نے آج صحت دیا ہے، کل کیا ہونے والا کوئی نہیں جانتا۔ آج صحت ہے، آج اللہ سے رجوع کر لے، آج تو کھڑے ہو جائے مصلی بچھا کر کے، پتہ نہیں اللہ پاک کو میری کون سی ادا پسند آ جائے، کس وقت کا ہاتھ اٹھانا پسند آ جائے، کس وقت کی ندامت والی توبہ اللہ کے پاک کے بارگاہ میں قبول ہو جائے، کوئی نہیں جانتا۔ ہم تو کھڑا ہی ہونا نہیں جانتے، کیونکہ ہماری عبادت جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے اس قدر فرشتے اللہ پاک نے پیدا فرما رکھا ہے کہ زمین کا گوشہ گوشہ بلکہ آسمان کا ہر ایک ذرہ پہ فرشتے کی اس قدر آمد ہے کہ ہم لوگ بتا نہیں سکتے، کیونکہ انسان کی جتنی آبادی ہے اس کا 10 گنا جنات ہے زمین پہ، کیونکہ انسان کی جب اللہ پاک نے دنیا بنائی تو دنیا بنانے سے پہلے ہزاروں سال تک اس زمین پر جنات کے بسیرا تھا۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا جب اللہ پاک نے دنیا بنائی تو سب سے پہلے اللہ پاک نے جنات کو دنیا میں بھیجا، ہزاروں سال تک جنات اس دنیا میں تھے، تو ان سے تقریباً بہت سارے بچے بھی ہوئے ہوں گے۔ تو جس قدر انسان کی آمد ہے اس کا 10 گنا جنات ہے، اور جنات کا 10 گنا فرشتے ہیں، اور حضور پاک کے ایک ایک قطرات جو پسینہ نکلتا ہے اس سے ہزاروں کے ہزار اللہ پاک فرشتے فرماتے ہیں، پیدا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ جو فرشتے ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام حضور پاک کے بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں جو فرشتے ایک بار حضور پاک کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر چکے ہیں ان کی باری دوبارہ اور کبھی نہیں آئے گی، اس لیے نہیں آئے گی کہ اللہ پاک نے اس قدر فرشتے کی آمد کر رکھی ہے۔ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام، یعنی کہ ڈبل 12 گھنٹے میں اللہ پاک نے کتنے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے؟ 70,000۔ ایک ٹائم میں 70,000 ہے تو دوسرے ٹائم میں پھر 70,000، اور جو 70,000 ایک بار درود پاک کا نذرانہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر چکے تو ان کی باری دوبارہ اور کبھی نہیں آئے گی، پھر دوسرے نئے 70,000 کی باری آئے گی، اور اس طرح تا قیامت تک یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بار پڑھ لے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، تیرا پیر میرا پیر، زور سے بولے، تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر میرا پیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب مل کر کے پڑھیے گا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، محمد میرے رسول اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، محمد میرے رسول اللہ۔ جس نے اس کلمے کو پڑھا، جس نے اس کلمے کو پڑھا، کافر سے مومن وہ ہوا۔ ایک گلاس پانی تھوڑا دے دیجیے، نارمل پانی دیجیے گا۔ کافر سے مومن وہ ہوا، ان کا خاتمہ ہے بالخیر، مرتے دم جس نے یہ کہا لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ
الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، محمد میرے رسول اللہ۔ تیری ذات خواجہ معین الدین، تیری ذات خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے۔ تیری شان خواجہ خواجہ، تیری شان خواجہ خواجہ، تجھ بے شوق خیال ہے، تجھ بے خیال ہے۔ تیری ذات خواجہ معین الدین، تیری ذات خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا بگڑا وقت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو۔ تیری ایک نگاہ، تیری ایک نگاہ، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ تیری ذات خواجہ معین الدین، تیری ذات خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے۔ میں غدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میں غدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے۔ میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تیری اللہ۔ ذات خواجہ معین الدین، تیری ذات خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے۔ میرا خواجہ عطائے رسول ہے، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشتی کا پھول ہے، وہ بہار چشتی کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمنے علی کا نہال ہے، چمنے علی کا نہال ہے۔ تیری ذات خواجہ معین الدین، تیری ذات خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں بھیک ملتی ہے بے گما، یہاں بھیک ملتی ہے بے گما، یہ بڑے شقیق ہے آستہ، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ درے غریب نواز ہے، یہ درے غریب نواز ہے۔ تیری ذات خواجہ معین الدین، تیری ذات خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے۔ تیری شان خواجہ خواجہ، تیری شان خواجہ خواجہ، تجھ بے کشو کا خیال ہے، تجھ بے کشو کا خیال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھ لے ایک بار۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی
सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, ये जो मजलिस है, महफिल है, शादी के लिए है, तो इसके बारे में आज आप लोग को बताने वाली हूँ। हम लोग शादी जो करवाते हैं अपने बच्चों की, अपने बहनों की, या हमारी अम्मियों ने हमारी शादी करवाई, ये जो शादी है ये रसूल पाक की सुन्नत है, और इस सुन्नत को अदा करने के लिए हमें क्या मिलता है? तो जिसने निकाह किया उसका आधा ईमान महफूज हो गया। और क्या कहते हैं कि वो अपने आधे ईमान के बारे में अल्लाह पाक से डरता रहे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि निकाह करने वाले आधे ईमान की हिफाजत की बशारत अता फरमाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी दीवानियों, आप ये ज़रा सा अंदाज़ा फरमाए कि ये ख़ास बात है जो हमारे उलमा ने बयान की है। ख़ास बात क्या है? निकाह की बरकत। देखिए, हम लोग जो नेक काम करते हैं, जो भी नेक और जायज़ काम करते हैं, जैसे कि हम लोग नमाज के लिए खड़े हुए, और जब तक हमारी नमाज बाकी रहती है तो हमारा हर एक लम्हा सवाब में शुमार होता जाता है। तकबीर तहरीमा से लेकर के सलाम फेरने तक हम लोग नमाज में हैं, तो हमारा हर लम्हा इबादत और सवाब में लिखा जाता है। तो इसी तरह जिसने सहरी की, सहरी से लेकर के इफ्तार तक उसने रोज़े की नियत की। जब से रोज़ा शुरू हुआ फज्र से लेकर के मगरिब तक, तो उसके आमाल में, हम सब के आमाल में, सुबह सादिक से लेकर के मगरिब तक फरिश्ते हमारे आमाल नामे में नेकियां लिखते जाते हैं। कहते ज़ोर से सुभान अल्लाह। अच्छा, जब कोई हज को निकलते हैं, हज के लिए जाते हैं हाजी लोग, तो जब हम लोग घर से कदम बाहर निकालते हैं हज के लिए जाने के लिए, तो उस वक्त से लेकर के जब तक कि हाजी हज करके वापस नहीं आते, उस वक्त तक उनके अमाल नामे में नेकियां लिखी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई 15 दिन में भी वापस आ जाता है, कोई 40 दिन में आता है, कोई 25 दिन में, जिसकी जैसी मिकदार होती है, जैसी रुकने की कैपेसिटी होती है। तो उस दिन तक अल्लाह पाक फरिश्ते को हुक्म देते हैं कि वो उस दिन से, उस पल से उसकी इबादत पे नेकियां का इजाफ़ा होता चला जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनिए, निकाह उस इबादत का नाम है जो 5 मिनट के लिए नहीं होता, वो 10 मिनट के लिए नहीं होता, वो आधा घंटे के लिए नहीं होता, उसका लुत्फ़ 1 घंटे के लिए नहीं होता, वो ज़िंदगी भर के लिए होता है। जैसे ही हम लोग कहते हैं निकाह कबूल है, और हमारे शौहर हमारे निकाह में आए, हम अपने शौहर के निकाह में गए, तो उस वक्त से लेकर के जब तक हमारी ज़िंदगी बाकी है, सोते रहो तो नेकियां लिखी जाती है, बैठे रहो तो नेकियां लिखी जाती है, सोए रहो तो नेकियां लिखी जाती है, चलते फिरते उठते बैठते इतनी नेकियां लिखी जाती है कि अल्लाह अकबर। उसकी शर्त ये है कि वो अपने नफ्स की तस्कीन के लिए, जो बात मैं कहना चाह रही हूँ आप लोग समझदार समझती होंगी, अपने नफ्स के लिए निकाह हम नहीं कर रहे हैं, वो हम किस लिए कर रहे हैं? मेरे आका की सुन्नत को अदा करने के लिए कह रहे हैं। हम किसी के जिस्म को खेलने के लिए निकाह नहीं कर रहे हैं, हम हुजूर पाक की सुन्नत को अदा करने के लिए निकाह कर रहे हैं। और जब हम इस नीयत से निकाह करते हैं तो हमारा हर अमल, हमारा हर पल वो नेकियों में शुमार होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहते हैं कि आप जिस नीयत से कोई काम को अंजाम देते हैं तो अल्लाह पाक उस अमल में उसी तरह बरकतें अता फरमाते हैं। जब हुजूर पाक की नूर नज़र सैयद फ़ातिमा ज़हरा के निकाह का वक्त करीब आया तो बहुत सारे लोग आपके बारगाह में आए, अर्ज़ी पेश की
تو آپ نے فرمایا کہ مجھے وحی کا انتظار ہے، مجھے وحی کا انتظار ہے، جب حکم ہوگا اللہ کی طرف سے، ندا آئے گی کہ میری بیٹی کا نکاح کس سے کیا جائے، تو اسی وقت میں اس بات کا اقرار کروں گا کہ میرے ہونے والا داماد کون بنے گا۔ یہ حصول برکت کے لیے بات بتانا چاہتی ہوں۔ جب کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمۃ الزہرا کے رشتے کے لیے آئے، حضرت ابو بکر صدیق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کے پاس آئے کہ فاطمہ کا رشتہ مجھے دے دے، تو صدیق اور فاروق جیسے بڑے بڑے اس وقت کے حضور پاک کے ہمراہ، ان کے ساتھی، تو وہ جب اپنی بیٹے کا، اپنے رشتہ داروں کا رشتہ لے کر کے حضور پاک کے بارگاہ میں آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جب وحی آئے گی، اللہ پاک کی طرف سے ندا آئے گی کہ میں اس کا نکاح کس طرح، کس کے ساتھ کروں، تو میں آپ لوگ کو بتا دوں گا، ابھی انتظار کرے۔ وہ لوگ دونوں حضرت عثمان غنی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں حضرت علی کے پاس، کہتے ہیں کہ شاید لگتا ہے کہ شاید آپ سے ایسا کچھ ارشاد فرماتے ہیں یا ارادہ ہو ان کا۔ وہ لوگ مولا کائنات کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں۔ جب جاتے ہیں حضرت علی کو ڈھونڈنے کے لیے، تو دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صحابی کے باغ میں ان کے اونٹوں کو پانی پلا رہے ہیں، تو وہ کیا فرماتے ہیں، علی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ فاطمۃ الزہرا کے لیے رشتہ مانگیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ بہت لوگ رشتہ مانگ چکے ہیں، لیکن حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وحی کا انتظار ہے۔ مولا کائنات رو پڑے، وہ کیا کہتے ہیں، میرے پاس تو خود کا مکان بھی نہیں ہے، اور میرے پاس اتنے اخراجات بھی نہیں کہ میں شادی کر سکوں، ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ وہ نکاح کر پائے۔ تو کیا کہتے ہیں حضرت عثمان غنی اور عمر فاروق کہ آپ جائے، آپ اپنے رشتہ کا مدعا پیش کرے، حضرت فاطمہ کے ساتھ آپ اپنے رشتہ کا مدعا پیش کر دیجئے، اس کے بعد جو ہوگا حضور پاک ارشاد فرمائیں گے۔ تو کیا کرتے ہیں حضرت علی ام المومنین اماں جان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، مولا کائنات جیسے ہی جاتے ہیں اور دستک دیتے ہیں، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ دروازہ کھولے۔ ام سلمہ دروازہ کھولیے، اور اس لیے کہ آنے والا اللہ کا بھی محبوب ہے اور اللہ کے محبوب کا بھی محبوب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ ام سلمہ کو پتہ نہیں کہ کون آیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ دروازے کے باہر کون آیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، آنے والا اللہ کا محبوب ہے، اور ام سلمہ آپ جلدی سے دروازہ کھولیے، آنے والا محبوب خدا اور رسول، یہ اللہ اور خدا کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ و رسول ان سے محبت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ام سلمہ پوچھتی ہیں کہ کون ہے، تو سرکار نے فرمایا علی ابن ابو طالب، میرے چچا کا بیٹا آیا ہے، تو دروازہ کھول، یہ بہت بڑی مراد لے کر کے آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کیا مراد، کیا ارادے سے آ رہے ہیں، اس سے پہلے جبریل علیہ السلام حضور پاک کے بارگاہ میں آ چکے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی وہ مراد لے کر کے دروازے پہ آئے ہیں، اس سے پہلے جبریل علیہ السلام مراد لے کر کے آ چکے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ اس بات سے مجھے اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ میں دوڑی ہوئی دروازہ کھولنے کی طرف، ہتاش متاش بے سودگی میں ایک دم دوڑ چلی دروازہ کھولنے کے لیے، کہ میں گرتے پڑتے ایسی دوڑی دروازے کے قریب کہ اس دن میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ جب میں دروازہ کھولنے جا رہی تھی، اس لیے کہ میں اس وقت سمجھ گئی تھی کہ اس وقت کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے بہت واضح اشارہ کر دیا تھا کہ آنے والا کون ہے اور کس مقصد سے آ رہا ہے۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی، اس لیے میں، وہ کیا کہتی کہ بی بی زہرا سے اور ام سلمہ ہو یا جناب میمونہ ہو
یا جناب زینب بنت حجش ہو یا حضور پاک کی جتنی بھی جوزہ تھی، حضور پاک کے 11 جوزہ تھی، تمام کی تمام حضور پاک کی نور نظر سے بے انتہا محبت فرماتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بالکل اپنی دل کی گہرائی سے سید الفاطمۃ الزہرا سے محبت فرماتی تھی۔ سید الفاطمہ زہرا کے جب رشتے کے بارے میں سنا تو حضرت بی بی ام سلمہ بھی اتنی تیزی کے ساتھ وہ دوڑی، اتنی خوشی میں، مطلب وہ اس قدر تیزی سے بھاگی، یا تو مطلب انہیں ایسا سمجھ میں آ رہا تھا پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس وقت اتنی خوشی انہیں محسوس ہوئی، وہ اپنے اختیارات کھو کر کے دوڑ جاتی ہے دروازے کے پاس، حتیٰ کہ وہ جب جا کر کے دروازہ کھولتی ہیں اور جب پردے کو ہٹا کر کے دیکھتی کہ کیا دیکھتی ہے کہ حضرت علی دروازے میں تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ زمین پر بیٹھتی ہے اور زمین کو دیکھنے لگتی ہے، زمین کو دیکھتی ہے کہ وہ پوچھتی ہے کہ آپ کیسے آئے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ آپ کیسے آئے ہیں، تو حضرت علی کیا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آیا ہوں تو مراد لے کر کے، پر شرم آتی ہے کہ میں کیسے سامنے اپنی مراد کو رکھوں، میں آپ سے عرض کیا کروں، کیونکہ میری اتنی حیثیت نہیں ہے، میرا گھر نہیں، کھانے کو غذا نہیں، پہننے کو تن پہ کپڑا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تو دروازے پہ تھا تو خدا کی عزت کی قسم اس سے پہلے جبریل علیہ السلام مجھے پیغام سنا چکے تھے، تو جو مرتبہ اللہ نے نبی پاک کی بیٹی کو عطا فرمایا وہ اور کسی کو عطا نہیں فرمایا، کیونکہ حضور پاک کی 4 بیٹیاں تھیں اور ان کے نالائن پاک ہمارے سروں پر ہے، کیونکہ اللہ پاک انہیں جو مرتبہ عطا کی وہ کسی اور کو عطا نہیں ہوئی اور کبھی ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ جو مرتبہ سید فاطمۃ الزہرا کو ہے وہ اور کسی کو عطا نہیں ہوئی، کیونکہ بی بی زہرا پاک کے سلام اللہ علیہ کے رشتے کے بارے میں جب علی پاک دروازے پہ ہیں اور جبریل آتے ہیں اور آپ کو ندا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ آسمانوں پر اللہ نے نبی اور فاطمہ کا نکاح کر دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ زمین کے اوپر ان کا نکاح فرما دیں۔ آقا نے پوچھا کہ کیسے نکاح ہوا، آپ ذرا مجھے بتائے، تو حضور پاک تو سب جانتے ہیں، تو کیا فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام کہ خطبہ پڑھنے کے لیے حضرت آدم کو بلایا گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، 40,000 فرشتوں کو جمع کیا گیا تھا اور اجائل قبول راحل کو فرشتے نے کروایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح بہت ساری باتیں ہوئی اور عرض کی کہ حضور جب جنت کے میوے بٹے تو کیا آپ اس میں سے کچھ لائے، تو حدیث میں آتا ہے کہ کچھ چھوالے تھے اور لونگ تھے، اور اس کا تذکرہ بھی حدیثوں میں ملتا ہے کہ جبریل علیہ السلام حضرت حضور پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لونگ اور چھواڑے دیے، جنت کے لونگ اور چھواڑے دیے، اور کیا ندا آتی ہے کہ تمام کو دعوتیں دے دو اور سب کو جمع کر دو کہ حضرت علی اور فاطمۃ الزہرا کا نکاح ہونے والا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جیسے ہی باہر گھر سے نکلتے ہیں تو وہاں پہ حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار فرماتے ہیں کہ کیا ندا آنے والی ہے، کیا ہونے والا ہے، کیونکہ حضرت علی کا رشتے کے لیے اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی فاطمہ کے رشتے کو منتظر تھے، اور جب دعوت دی گئی تو سب لوگ جلدی جلدی جمع ہو گئے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تشریف لایا اور سرکار نے، اور سنیے ایک بات اور کیا ہوا، جب کسی کا نکاح ہوتا ہے تو مؤذن صاحب مولانا صاحب آتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے، لیکن حضرت علی اور فاطمۃ الزہرا کے ساتھ کیا ہوا، جب کہ ان دونوں کا نکاح ہو رہا تھا تو خود مولا علی نے اپنے نکاح کا خطبہ پڑھایا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ دولہا خود نکاح پڑھائے، دولہا
خود نکاح پڑھائے، ایسا کبھی نہیں ہوتا، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ سر پر ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر نکاح ہوا، کیونکہ دولہا کبھی اپنا نکاح نہیں پڑھاتا، اور حضرت علی نے اپنے نکاح کا خطبہ خود پڑھایا۔ اس کے بعد نکاح ہوئی اور یہ معاملہ درپیش آیا، اور جب مہر مقرر کرنے کی بات آئی تو اس وقت جو تھی 400 مسکال چاندی، 400 مسکال چاندی مقرر کیا گیا اس وقت، جو آج کی ہمارے حساب سے تقریباً 1.5 کلو چاندی ہوگی آج کے حساب سے۔ اس وقت کی کتنی تھی؟ 40۔ 1 کلو 600، پہلے تو 12 کا وہ سکہ ہوتا تھا نا، 12 گرام کا وہ سکہ ہوتا تھا، تقریباً 1.5 کلو سے زیادہ، 600 کچھ گرام ہوگی۔ تو ابھی کے حساب سے 1.5 کلو چاندی کی جو قیمت ہوتی ہے، یا 1 کلو 600 گرام کی چاندی کی جو قیمت ہوگی، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ مجھے جو مہر، دین مہر جسے ہم لوگ کہتے ہیں، دین مہر میں کیا چاہیے؟ تو کہتی ہے بابا جان یہ تو ہر لڑکی کا یہ مقرر کیا جاتا ہے، مہر مقرر کیا جاتا ہے جب سید فاطمہ کے پاس آتے ہیں۔ اصل بات جو کہنی وہ یہ ہے، اس نکاح کا جو اصل مہر تھا، یہ تو ظاہری تھا جو چاندی کے بارے میں نے عرض کیا، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا کیا چاہتی ہیں، وہ اپنے دین مہر میں کیا لیا؟ تو یہ سننے والی بات ہے، اور دل کھول کر کے سبحان اللہ کہیے گا۔ جب بہت سارے محدثین اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ اصل مہر بی بی فاطمہ الزہرا کا وہ کیا تھا، جب اللہ کے رسول تشریف لائے اور فاطمہ کے پاس کہتے ہیں فاطمہ میں تمہارا نکاح علی سے فرماتا ہوں اور مہر اتنا مقرر کیا ہے، تمہاری کیا مرضی ہے؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ ابا جان یہ مہر تو چاندی اور سونا اور پیسے، یہ تو سبھی کے مہر میں مقرر ہوتے ہیں، پیسے، چاندی، سونا، گھر، فلیٹ، یہی سب مقرر کیا جاتا ہے۔ تو فاطمہ الزہرا فرماتی ہے ابا جان اگر یہی چیز میرے بھی مہر میں اگر مقرر کیا جائے گا تو کیا بڑی بات ہے، میں رسول کی بیٹی ہوں، آپ بھی اگر یہی مقرر فرمائیں گے تو کیا بڑی بات ہوگا، میں میرا مہر خود مقرر کروں گی، میں اپنا مہر، وہ کیا ارشاد فرماتی ہے کہ میں اپنا مہر خود مقرر کروں گی، اور میرا مہر یہ ہے کہ میں آپ کی امت کو، اللہ آپ کی امت کو میرے مہر میں بخش دے۔ دل کھول کر کہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی یا علی۔ تو یہ مہر تھی حضرت فاطمہ الزہرا کی۔ مہر کیا ہے کہ اپنے بابا کی امت سے وہ کیسے محبت فرماتی ہیں کہ ہم امتی ہو کر کے سیدہ فاطمہ سے محبت کرتے ہیں یا پیار کرتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان کی یاد میں اگر ہم محفل سجاتے ہیں ہر سال میں یا آج سجا لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی حق ادا نہیں ہو سکتا، جبکہ انہوں نے اپنے مہر میں کیا مانگا؟ ہم گنہگاروں کو اللہ پاک جہنم سے رہائی عطا فرمائے۔ لیکن وہ محبت کتنی ہے، کس قدر محبت کرتے اپنے بابا کی امت سے، کس قدر محبت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا مہر جو ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ مجھے لکھ کر کے دے کہ میں نے اپنے رسول کی امت کی بخشش فرما دی، کہ وہ میرے مہر میں آپ کے ایمان والے امتی کو بخش دے اور اللہ پاک اس کی شفا قبول فرمائے۔ ادھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شرط لگا رہی تھی اور عرضی لگا رہی تھی، وہاں ریشم کے کپڑے پر نور کے قلم سے اللہ نے یہ تحریر لکھ کیا
جبریل علیہ السلام کے ہاتھوں سے روانہ فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ کہتی کہ اللہ پاک یہ وعدہ فرمائے کہ میرے بابا کے امت کے جو نیک بندے ہوں اس کی بخشش فرما دے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے تحریر لے کر کے آتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کی تحریر کو جب حضور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ دیکھا جنتی کپڑا، اور اس سے جب دیکھا کہ اس پہ اللہ پاک کی تحریر لکھا ہوا ہے، تو اس کپڑے کو فاطمہ کی زہرا نے خوشی خوشی لپیٹ لیا اور اپنے کلیجے سے لگا لیا۔ اور اس وقت حضرت فاطمہ زہرا نے کیا کہا کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں اور اس دنیا سے جب میرا آخری دن ہو، جب مجھے قبر میں اتارا جائے تو یہ ٹکڑا میرے کلیجے میں رکھ دیجیے گا، تاکہ جب مجھے جنت میں اٹھایا جائے تب میں یہ اللہ پاک کے بارگاہ میں دکھا سکوں کہ یہ میرا مہر ہے، دین مہر ہے، اور اس کے برکت سے اللہ پاک میرے رسول کے تمام نیک امتی کی بخشش فرمائے اور انہیں جنت میں داخلہ فرمائے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا نبینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غوث اعظم کا دیوان، غوث اعظم کا دیوان، جو ہے خواجہ کا مستانہ، جو محمد پہ دل سے فدا ہے، فدا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے۔ 10ویں تاریخ کی ماہ سوال تھا، 10ویں تاریخ کی ماہ سوال تھا، گھر کی خان کے بیٹا کرتا ہوا۔ 10ویں تاریخ کی ماہ سوال تھا، گھر کی خان کے بیٹا کرتا ہوا۔ نام احمد رضا جس کا رکھا گیا، رکھا گیا، نام احمد رضا جس کا رکھا گیا، اعلیٰ حضرت زمانے کا وہ بن گیا، اعلیٰ حضرت زمانے کا وہ بن گیا۔ وہ مجدد زمانہ علم و حکمت کا تازہ، وہ مجدد زمانہ علم و حکمت کا خزانہ، جس نے بچپن میں فتوا دیا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے۔ جب وہ پیدا ہوئے نوری ساحل تلے، جب وہ پیدا ہوئے نوری ساحل تلے، وادی نجد میں آ گئے زلزلے۔ جب وہ پیدا ہوئے نوری ساحل تلے، وادی نجد میں آ گئے زلزلے۔ کیسی اس کی فضیلت کا سورج ڈلے، سورج ڈلے، کیسی اس کی فضیلت کا سورج ڈلے، جس کی عظمت کا سکہ عرب میں چلے، جس کی عظمت کا سکہ عرب میں چلے۔ جس کا گائے اس کا گائے، جس کا گائے اس کا گائے، اس کا نعرہ ہم لگائے، جس کا گائے اس کا گائے، اس کا نعرہ ہم لگائے، جس کا نعرہ عرب میں لگا ہے، لگا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ احمد رضا ہے۔ جب وہ پیدا ہوئے، جب رضا خان کو بیعت کی خواہش ہوئی، جب رضا خان کو بیعت کی خواہش ہوئی، پوچھے مارے رہا عمر باعث کی تھی۔ جب رضا خان کو بیعت کی خواہش ہوئی، پوچھے مارا رہا عمر باعث کی تھی۔ فضل برکات سے ایسی برکت ملی، برکت ملی، فضل برکات سے ایسی برکت ملی، ساتھ بیعت کے فوراً خلافت ملی، ساتھ بیعت کے فوراً خلافت ملی۔ اعلیٰ حضرت ان کو تنہا صرف میں ہی نہیں کہتا، اعلیٰ حضرت ان کو تنہا صرف میں ہی نہیں کہتا، اچھو اچھو کو کہنا پڑا ہے، پڑا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے۔ اس مجدد نے لکھا
ہے ایسا سلام اس مجدد نے لکھا ہے ایسا سلام جس کو کہتی ہے دنیا امام الکلام اس مجدد نے لکھا ہے ایسا سلام جس کو کہتی ہے دنیا امام الکلام پڑھ رہے ہیں فرشتے جسے صبح شام جسے صبح شام پڑھ رہے ہیں فرشتے جسے صبح شام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پیارا پیارا یہ کلام جس نے لکھا یہ کلام پیارا پیارا یہ سلام جس نے لکھا یہ کلام پوچھتے کیا وہ سب کو پتا ہے وہ بردی کا احمد رضا ہے وہ بردی کا احمد رضا ہے مسلک ابو حنیفہ کا اعلان ہے مسلک ابو حنیفہ کا اعلان ہے مسلک اعلیٰ حضرت میری شان ہے مسلک ابو حنیفہ کا اعلان ہے مسلک اعلیٰ حضرت میری شان ہے جو الجھتا ہے ان سے وہ نادان ہے نادان ہے جو الجھتا ہے ان سے وہ نادان ہے وہ تو انسان نہیں بلکہ شیطان ہے وہ تو انسان نہیں بلکہ شیطان ہے ابو حنیفہ نے جو لکھا اعلیٰ حضرت نے بتایا ابو حنیفہ نے جو لکھا اعلیٰ حضرت نے بتایا کون کہتا ہے مسلک نیا ہے وہ بردی کا احمد رضا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بردی کا احمد رضا ہے غوث اعظم کا دیوان جو ہے خواجہ کا مستانہ غوث اعظم کا دیوانہ جو ہے خواجہ کا مستانہ جو محمد پہ دل سے فدا ہے وہ بردی کا احمد رضا ہے وہ بردی کا احمد رضا ہے سبحان اللہ ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ایک دفعہ کا ذکر ہے جب صحابہ اکرام کبھی کہیں جنگ پہ جاتے تھے تو اس وقت کے جو یہودی لوگ تھے جو نصارہ لوگ تھے ابھی جو ہمارے شادیوں میں فیشن چل رہا ہے یہ شادی کا خرچات تو اتنا زیادہ کر دیتے ہیں کہ مہینہ 15 دن گزرتے ہی قرض داروں کا لائن لگا جاتا ہے پہلے میرا قرضہ دے دو پہلے میرا قرضہ دے دو اتنا زیادہ دکھلاوا کرنے کا کیا ضرورت ہے ہم سنت ادا کرنے جا رہے ہیں اگر اللہ پاک نے توفیق دیا ہے تو آپ کھلائے پلائے اور اگر اتنا توفیق نہیں ہے تو قرض لے کر کے جو آنے والی لڑکی ہے آپ اس کو پریشانی میں ڈال رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں باجا نکالنا ہے ڈی جے میں جانا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ہم اللہ کی سنت ادا کرنے جا رہے ہیں اور ناچتے گاتے جائیں گے تو اللہ پاک اس شادی میں کیسے برکت عطا فرمائیں گے کچھ دنوں کے بعد بہت سارے لوگوں کی شادی ہو گئی اولاد نہیں ہو رہا ہے اگر اولاد ہو گئی تو اولاد نافرمان ہے تو کہنا نہیں سنتی بڑوں کا ادب نہیں کرتی تو کیسے کرے گا آپ خود غفلت والی کام بے حرمتی والی کام اللہ کی
نبی کی سنت ادا کرنے ہم جا رہے ہیں اور ناچ گانا گھر کے ہندوانہ رسم کو نبھاتے ہیں تو اس میں اللہ پاک برکت کیسے عطا فرمائیں گے؟ ہم اگر اللہ والے ہیں، ہم سنت ادا کرنے والے ہیں تو ہمیں صرف نعت نبی، درود و سلام صرف تکلیف میں کیوں یاد آتی ہے؟ کسی کو میت ہو گئی تو یاد آ رہی ہے، کوئی پریشانی میں ہے تو یاد آ رہی ہے۔ جب ہم خوشی میں اللہ اور اس کے رسول کو کیوں نہیں یاد کرتے؟ کیوں ناچ گانے کی محفل سجا لیتے ہیں؟ تو اس میں اللہ پاک برکتیں کہاں سے عطا فرمائیں گے؟ کیوں نہ ہم تو خود اپنی مصیبت کو اپنے گلے ٹان کے بلا رہے ہیں، مصیبت کو گلے ٹان کے بلا رہے ہیں۔ اگر ہم بارات بھی نکالیں تو نعت نبی پڑھتے ہوئے نکالیں، درود و سلام پڑھتے ہوئے نکالیں، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نکالیں، کیونکہ ہم تو نیک کام کے لیے نکل رہے ہیں۔ ہمارا ایک ایک قدم چلنا بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اتنے زیادہ قرضہ لے لیتے ہیں، اتنے زیادہ مارکیٹ سے پیسہ اٹھا لیتے ہیں یا رشتہ داروں سے پیسہ اٹھا لیتے ہیں۔ ابھی تو شادی ہوئی ہے، ابھی زندگی کا شروعات ہے لڑکا لڑکی کا، کچھ دن بھی نہیں گزرے کیا ہوتا ہے کہ قرض والے کا گھر پہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو لڑکی ہے وہ پریشان ہونے لگتی ہے، لاسٹ میں اتنی گھر کی پریشانی، وہ جو خوشی کا ماحول ہے وہ آہستہ آہستہ ٹینشن میں، جھگڑا لڑائی میں تبدیل ہونے لگتا ہے۔ تو 4 مہینہ ہوا شادی کا، یہ جھگڑا، یہ اتفاق، یہ بات، وہ بات، سارا بیوی کا زیور بندھک، سارا سامان اب آہستہ آہستہ کر کے بیچنے لگے۔ تو ہمیں ایسے کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم تو اللہ پاک کی سنت کو ادا کرنے جا رہے ہیں، ہم تھوڑے پیسے میں کریں تاکہ جو آنے والی لڑکی ہے یا جس گھر سے ہم لڑکی لائے وہ بھی سکون سے رہے اور آپ کی زندگی بھی شاد و آباد رہے۔ ہم نہ قرض لیں گے نہ قرض۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ نکاح شربت اور کھجور سے کرے، لیکن ولیمہ آپ کم سے کم ایک کھسی سے بھی ادا کرے۔ آپ 4 لوگوں کو نہیں بھی بلا سکتے جتنا اللہ پاک نے آپ کو توفیق دیا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں حکم فرماتا ہے کہ آپ ولیمہ کریں، لیکن شادی کے لیے آپ کھجور اور شربت بھی کافی ہے، کھجور اور شربت بھی کافی ہے۔ جبکہ میرے نبی کی بیٹی کا نکاح ہوا تو جنت سے کھجور اور لونگ آیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ابھی کچھ دن لاک ڈاؤن کا پیریڈ میں بہت زیادہ شادی ہوئی تو اس ادا سے ہوئی، اس وقت پیسہ نہیں تھا، سب پریشان تھے، کوئی کسی کو دوسنے والا نہیں تھا، اس وقت ہم اللہ اور اس کے رسول کا سنت یاد کر رہے ہیں۔ تو آج کیوں نہیں یاد کر سکتے؟ آج کیوں نہیں اپنا سکتے وہ طور طریقہ؟ ابھی کیا ہمیں دکھانا ہے؟ یہ فیشن کا زمانہ ہے، وہ ایسا کیا تو ہم کو اس سے بڑھ کر کے دکھانا ہے، وہ ایسا کیا تو ہم کو اس سے بڑھ کر کے جانا ہے، وہ ایسا سامان اپنے گھر کو لایا، وہ ایسا سامان اپنی بیٹی کو دہیج دی، ہم اس سے بڑھ کر اپنی بیٹی کو دیں گے۔ دینا کوئی منع نہیں ہے، لیکن آپ اپنے حیثیت کے مطابق دیں، قرض لے کر کے نہ دیں۔ دینے والا بھی پریشان، لینے والا بھی پریشان، آنے والا بھی پریشان، جانے والا بھی پریشان، اور اس سے کیا ہوگا؟ گھر میں پریشانی کا ماحول پیدا ہوگا، گھر کی سکون، گھر کی برکت، گھر کی تمام چیزیں وہ آہستہ آہستہ جاتے رہے گی۔ سب کچھ کس کا کھیل ہے؟ پیسہ کا کھیل ہے، اور اس سے اسکانے والا کون ہے؟ شیطان ہے۔ آپ کی جتنی حیثیت ہے آپ اس کے مطابق اپنے کام کو انجام دیں، دکھلاوا نہ کرے، دوسرے کا سر لال دیکھ کر کے اپنا بھی سر پھاڑنے کا کوشش نہ کرے۔ یہ تو پھاڑنا ہی ہوا نا، ہم دوسرے کا سر لال دیکھیں گے، اپنا بھی مار دیے دیوار پہ تو پھٹ کے خون ہی آ جائے گا، تو میرا بھی لال ہو گیا۔ اللہ جتنا توفیق دیا اسی میں کام کو انجام دینے کی کوشش کرے، اس سے آپ بھی سکون میں رہیے گا اور جو سامنے والا ہے وہ بھی آپ کی حیثیت کو سمجھ جائے گا۔ کل کو وہ کچھ ڈیمانڈ نہیں ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ ہم کو کچھ نہیں چاہیے، آپ جو دیجیے گا اپنی بیٹی کو دیجیے گا، کل یہ فلاں چیز کی فرمائش ہے، دوسرے دن وہ چیز کی فرمائش ہے، تیسرے دن وہ چیز کی فرمائش ہے۔ ایسے لوگ بھی میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، یہاں پر میری ماں بہن بیٹھی ہے، آپ لوگوں کو ہم سے زیادہ تجربہ ہوگا۔ تو ایسا کیا ہے، اگر ہم شروع سے اپنے حساب کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اگر چلیں گے تو آنے والا بھی سمجھ جائے گا کہ اس کی حیثیت یہی ہے، تو مجھے اس کے مطابق ہی اپنا زبان کھولنا چاہیے، اور نہ ہی کھولے تو زیادہ، اسی میں زیادہ عزت بھی ہے اور برکت بھی ہے اور گھر کی سکون بھی ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
हल्का السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. बारिश हो रहा है. बारिश हो रहा है. ستارہ بنا دیا ذرے کو ایک پل ستارہ بنا دیا ذرے کو ایک پل ستارہ بنا دیا ذرے کو ایک پل ستارہ بنا دیا جس کو بھی تو لیا اسے ہیرا بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیوانہ میں ہوں وارث کا دیوانہ میں ہوں وارث کا دیوانہ وارث کا دیوانہ میں ہوں وارث کا دیوانہ. جو بھی تمہارے در کا وفادار ہو گیا 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 کل دے بری میں جانے کا حقدار ہو گیا. میں ہوں وارث کا دیوانہ میں ہوں وارث کا دیوانہ میں ہوں وارث کا دیوانہ وارث کا دیوانہ میں ہوں وارث کا دیوانہ. اے آپ میرے ہے آپ مجھے میرے مجھ کو کسی کا بھی غم نہیں. ہے آپ میرے مجھ کو کسی کا بھی غم نہیں ہے آپ میرے مجھ کو کسی کا بھی غم نہیں ہے آپ میرے مجھ کو کسی کا بھی غم نہیں ہے آپ میرے مجھ کو کسی کا بھی غم نہیں. در آپ کا میرے لیے جنت سے کم نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وارث کا دیوانہ میں ہوں وارث کا دیوانہ میں ہوں وارث کا دیوانہ وارث کا دیوانہ میں ہوں وارث کا دیوانہ. ہے آپ میرے مجھ کو کسی کا بھی غم نہیں ہے آپ میرے مجھ کو کسی کا بھی غم نہیں ہے آپ میرے مجھ کو کسی کا بھی غم نہیں ہے آپ میرے مجھ کو کسی کا بھی غم نہیں ہے آپ میرے مجھ کو کسی کا بھی غم نہیں ہے آپ میرے مجھ کو کسی کا بھی غم نہیں. در آپ کا میرے لیے جنت سے کم نہیں. میں ہوں وارث کا دیوانہ میں ہوں وارث کا دیوانہ میں ہوں وارث کا دیوانہ حاجی وارث کا دیوانہ میں ہوں وارث کا دیوانہ. چھیڑے نہ مجھ کو چھیڑے نہ مجھ کو اور نہ جذبات میں رہے چھیڑے نہ مجھ کو اور نہ جذبات میں رہے چھیڑے نہ مجھ کو اور نہ جذبات میں رہے چھیڑے نہ مجھ کو اور نہ جذبات میں رہے. ان نجدیوں سے کہہ دو اوقات میں رہے. میں ہوں وارث کا دیوانہ میں ہوں وارث کا دیوانہ میں ہوں وارث کا دیوانہ حاجی وارث کا دیوانہ میں ہوں وارث کا دیوانہ. پوچھے جو کوئی مجھ سے کیا تیرا نام ہے پوچھے جو کوئی مجھ سے کیا تیرا نام ہے پوچھے جو کوئی مجھ سے کیا تیرا نام ہے پوچھے جو کوئی مجھ سے کیا تیرا نام ہے. اے کاش تم یہ کہہ دو میرا غلام ہے. میں ہوں وارث کا دیوانہ میں ہوں وارث کا دیوانہ میں ہوں وارث کا دیوانہ حاجی وارث کا دیوانہ میں ہوں وارث کا دیوانہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
چھوٹتی ہے تو چھوٹے دنیا، چھوٹتی ہے تو چھوٹے دنیا، غوث کا دامن، غوث کا دامن، غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے، نہ چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے۔ اپنے گلے میں ایک غوث کا پٹا، اپنے گلے میں ایک غوث کا پٹا، غوث کا دامن، غوث کا دامن، غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے۔ جیلانی میرے غوث پیا جیلانی، میرے محبوب سبحانی، میرے غوث پیا جیلانی، میرے محبوب سبحانی۔ مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم۔ یا پیر پیرا مرحبا، یا شاہ جیلا مرحبا، یا پیر پیرا مرحبا، یا شاہ جیلا مرحبا، میرے غوث پیا جیلانی، میرے محبوب سبحانی، میرے غوث پیا جیلانی، میرے محبوب سبحانی۔ غوث کے در پر عمر گزاری، غوث کے در پر عمر گزاری، غوث کے در کے ہم ہیں بھکاری، ہم ہیں بھکاری، غوث کے در کے ہم ہیں بھکاری۔ اس کوٹے سے خود کو باندھا، اس کوٹے سے خود کو باندھا، غوث کا دامن، غوث کا دامن، غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے۔ جیلانی میرے غوث پیا جیلانی، میرے محبوب سبحانی، میرے غوث پیا جیلانی، میرے محبوب سبحانی۔ ولیوں نے دی ان کو سلامی، ولیوں نے دی ان کو سلامی، ابدالوں نے کی ہے غلامی، کی ہے غلامی، ابدالوں نے کی ہے غلامی۔ ولیوں نے دی ان کو سلامی، ابدالوں نے کی ہے غلامی۔ اونچا رہے گا ان کا جھنڈا، اونچا رہے گا ان کا جھنڈا، غوث کا دامن، غوث کا دامن، غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے۔ جیلانی میرے غوث پیا جیلانی، میرے محبوب سبحانی، میرے غوث پیا جیلانی، میرے محبوب سبحانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجے تن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، میرے میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے۔ ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار، ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، میرے میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے۔ ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار، ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، میرے میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے۔ تیری در سے دنیا پھیل غوث اعظم، میرا ولیو
تیرا رتبہ اعلیٰ نہ کوئی ہو کہ تو ہی رب نے مولا علی غوث اعظم میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنجے تن کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرم کرم کی آس ہے کرم ہو خدا را کرم ہو خدا را کرم کرم کی آس ہے کرم ہو خدا را کرم ہو خدا را تیرے علی شاہ دیوانوں نے تیرے علی شاہ دیوانوں نے دیکھو تمہیں پکارا کرم کرم کی آس ہے کرم ہو خدا را کرم ہو خدا را کرم کرم کی آس ہے کرم ہو خدا را کرم ہو خدا را جب تک چمکے سورج چمکے چاند ستارے کہ جب تک چمکے سورج چمکے چاند ستارے لفظ کرم کے تیرے بجتے رہیں گے بارے لفظ کرم کے تیرے بجتے رہیں گے بارے تیرے ٹکڑے پر یہ دیوانے تیرے ٹکڑے پر یہ دیوانے کرتے رہیں گزارا کرم کرم کی آس ہے کرم ہو خدا را کرم ہو خدا را کرم کرم کی آس ہے کرم ہو خدا را کرم ہو خدا را کہ چھوڑ کے تیرا دامن اور کہاں میں جاؤں کہ چھوڑ کے تیرا دامن اور کہاں میں جاؤں ذکر عقیدت مرشد کس کو میں دکھلاؤں کہ ذکر عقیدت مرشد کس کو میں دکھلاؤں تیرے سوا میرا اس دنیا میں تیرے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں سہارا کرم کرم کی آس ہے کرم ہو خدا را کرم ہو خدا را کرم کرم کی آس ہے کرم ہو خدا را کرم ہو خدا را تیرے علی شاہ دیوانوں نے تیرے علی شاہ دیوانوں نے دیکھو تمہیں پکارا کرم کرم کی آس ہے کرم ہو خدا را کرم ہو خدا را۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
वसाबिहि वबारिक वसल्लिम। जब हुजूर पाक सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवा अफरोज़ होने वाले थे तो 21 अप्रैल 571 ईस्वी बा मुताबिक सोमवार के दिन किबला कुरैश के हाशमी सिलसिले में अब्दुल मुत्तलिब के घर बीबी आमना के शितन मुबारक से हुए इंसान का अफराद अकमल तरीन फर्द दायरा नबूवत का मरकज़ आफ्ताब हिदायत का मालिक आलम अस्सा से आलम अरबा में और आलम गैब से रौनक अफरोज़ हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना हसीन था वो पल जबकि खालिक़ कायनात ने इसमें रहने वाले तमाम मखलूक़ात की इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म कर दी और इसमें रहने वाले तमाम इंसान व बसर की इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म करके दोनों जहाँ के ताजेदार अहमद मुख्तार सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रौनक अफरोज़ हुए और हम गुनहगारों की मग़फ़िरत का सबब बने क्योंकि उनका आना ही हमारे लिए निजात का ज़रिया है। वो ना होते तो कुछ भी ना होता। शायर इरशाद फरमाते हैं चुनी व चुना तुम्हारे लिए मकी व मका तुम्हारे लिए आका बने दो जहाँ तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए आका उठाए भी जाए वहाँ तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फलक के नज़ारों ज़मी की बहारों फलक के नज़ारों ज़मी की बहारों सभी दे मनाओ हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए सारे रसूलों का सुल्तान आया अनोखा निराला वो जीशान आया वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे बादशाह हो अरे कच्छ खला हो निगाहें झुकाओ हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं। उठो बेसहारो चलो गम के मारो उठो बेसहारो चलो गम के मारो खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सलवातुल्लाह अलैका रहमतों के ताज वाले दो जहाँ के राज वाले अर्श की महराज वाले आसियों के लाज वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलामुल्लाह अलैका। हो मुबारक अहले ईमान हो गई सुबह बहारा हो गया
صبح صادق نے یہ سنایا صلوات اللہ علیکہ صلوات علیکہ از تو پھیلے غوث اعظم گنج بخش فیض اعظم صدقہ امام اعظم دور ہو سب ہی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ہو مبارک اہل ایمان ہو گئی صبح بہارا ہو گیا ہر گھر چراغا صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ پوری یا رب یہ دعا کر ہم در مولا پہ جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر پھر پڑے سر کو جھکا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز شاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام صبح لوں گی شام لوں گی تیرا پیارا نام لوں گی قبر سے اٹھتے ہی آقا تیرا دامن تھام لوں گی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین صلی اللہ علی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. یہ سب اٹھاؤ سب رکھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الکافرون ولا نعبد ما عبدتم لن تعبدون معبود. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم لکم دینکم ولی دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر نفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم لا يكونون مفلحون وإليه المرجع ولا يؤمن الرحمن الرحيم رحمة الله ترجمنا وشرين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما كان عليه ولا إله ولا إله رسول الله ختم النبي وكان الله بكل شيء عليم الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وعلى صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه يا حبيب الله صلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وصحبه يا نور الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم جزي الله عنا سيدنا محمد ما هو أهل جزي الله عنا سيدنا محمد ما هو أهل جزي الله عنا سيدنا محمد ما هو أهل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عذاب الدنيا عذاب الدين عذاب الحشر عذاب القبر عذاب الصراط عذاب المغفرة وصلى الله تعالى على خير خلق وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم يا الله الله الصمد يا الله الله الصمد يا الله الله الصمد يا الله الله الصمد يا ودود يا ودود يا ودود يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا غني يا غني يا غني يا مخرب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك اللهم أنت أحسنت خلق فأحسن خلقي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم رب اجعل لي مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم الحساب يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم ادخلني من جنة اللهم ادخلني من جنة اللهم ادخلني من جنة اللهم اجرني من جمحر جهنم اللهم اجرني من جمحر جهنم اللهم اجرني من جمحر جهنم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللهم إنك عفو قريب تحب فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور اللهم إنك عفو قريب تحب فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور اللهم إنك عفو قريب تحب فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن محمد عزيز جبار متكبر سبحان الله مشركون والله خالق البارئ المصور الأسماء الحسنى له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم یا اللہ رحمان یا رحیم یا اللہ میں نے جو کچھ بھی پڑھا بلکہ آج تک جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا مت ہو سکا اللہ ہمارے ناقص عمل کے لائق نہیں بلکہ جو اپنے کرم سے شان مزاحمت فرما اور اسے ہمارے جانب سے اللہ قرآن پاک کی چند آیات پاک پڑھی گئی مولا اس پاک مجلس کو تیرے حبیب کے مجلس کو سجایا گیا مولا اس تمام کوششوں میں اللہ لانے لے جانے سجانے بنانے سنوارنے پڑھنے سننے میں ذرا سے بھی ادبی گستاخی الفاظ کی ادائیگی میں مولا تیرے حبیب کے محفل میں بیٹھنے کی بے ادبی اللہ سننے میں بولنے میں بھول چک جو بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہوگی مولا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ مولا سب سے پہلے ہمیں معاف فرما اور اسے ہمارے جانب سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے مولا پیارے حبیب کے بارگاہ رسالت میں حجت توفتاً نظر قبول مقبول فرما اے اللہ ان کے وسیلے سے تمام بے کرام تمام صحابہ کرام تمام اولیاء عظیم اللہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچا مولا اے اللہ سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام سے لے کر کے اب تک جتنے بھی انسان و جنات مسلمان ہوئے پروردگار اور تا قیامت ہوں گے میرے اللہ تمام کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچا اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مولا ہمیں عرض کرنا نہیں آتا الہ العالمین اس فاتحہ خوانی کو اللہ جس نے منعقد کرایا اللہ ان کے تمام خاندان میں اللہ جو بھی مرد اور بوڑھے بچے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک کے جتنے بھی لوگ وفات پا چکے مولا اور بلکہ اس مجلس میں آنے والی میری جتنی بھی ماں بہن میں میرے بچے اور میری جتنی بھی بہن یہاں پہ موجود ہے مولا
جو آ سکی جو نہ آ سکی مولا، تمام کے خاندان میں بھی جتنے مرد عورت بوڑھے بچے اس دنیا سے وفات ہو چکے پروردگار